بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب مسلمانوں کا آرمی چیف حضرت خالد بن ولید کو بنا دیا اور فرمایا کہ تم پرین امپائر کو چھوڑ کر رومن امپائر کی طرف آ جاؤ۔ جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید تک پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کے سابقہ آرمی چیف ابو عبیدہ بن جراح کی طرف خط لکھا اور فرمایا کہ خلیفہ نے اب مجھے آرمی چیف بنا دیا ہے اور میں رومن امپائر کی طرف آ رہا ہوں۔ جب تک میں نہ آ جاؤں آپ نے اپنی جگہ پر ہی رہنا ہے، یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ خط حضرت عامر بن طفیل الدوسی کے حوالے کیا اور انہیں ابو عبیدہ بن جراح کے پاس روانہ کر دیا۔ اب حضرت خالد بن ولید آدھا لشکر لے کر رومن امپائر کی طرف بڑھے۔ آپ عین التمر سے ہوتے ہوئے ارض سما پہنچے اور ارض سما سے آپ نے ملک شام کے شہر ارکا میں داخل ہونا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ ارض سما اور ارکا کے درمیان کا راستہ بالکل ڈیزرٹ تھا، پانی کا نام و نشان نہیں، اور سفر بھی 3 دن کا تھا، اور مسلمانوں کے پاس برتن اتنے کم تھے کہ اگر سب کو بھر لیا جائے تو وہ پانی 3 دن تک صرف انسانوں کے لیے کافی ہوتا، جانوروں کے لیے نہ بچتا۔ اب مسلمان پریشان تھے کہ آگے کیسے سفر کیا جائے، لیکن حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ترکیب سوچی اور حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ 30 اونٹوں کو 7 دن تک پیاسا رکھیں، پھر آگے جیسا میں کہتا ہوں ویسا کریں۔ اب مسلمان 7 دن تک وہاں رہے اور 30 اونٹوں کو پیاسا رکھا۔ 8ویں دن حضرت رافع نے اونٹوں کو پیٹ بھر کر پانی پلا دیا اور ان کے منہ کو رسی سے باندھ دیا، اور حضرت خالد بن ولید کو فرمایا چلو اب چلتے ہیں۔ اب حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر صحرائی راستے سے روانہ ہوئے۔ ایک منزل طے کرنے کے بعد مسلمان وہاں پہ رکے تو حضرت رافع نے ان 30 اونٹوں میں سے 10 اونٹ کو ذبح کیا اور ان کے پیٹ سے پانی کو نکال کر بڑی بڑی مشکوں کو بھر لیا۔ اونٹوں کا گوشت مجاہدین نے استعمال کیا اور پانی جب ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت رافع نے جانوروں کو پلا دیا۔ اب مسلمانوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ ایک منزل طے کرنے کے بعد مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو حضرت رافع نے پھر 10 اونٹوں کو ذبح کیا اور ان کا پانی جانوروں کو پلا دیا اور گوشت مسلمانوں نے استعمال کیا۔ اب مسلمانوں نے پھر سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ پھر مسلمان ایک منزل پر رکے تو حضرت رافع نے آخری 10 اونٹوں کو ذبح کیا اور ان کے پیٹ سے پانی کو نکال کر جانوروں کو پلا دیا اور ان کا گوشت مسلمانوں نے استعمال کیا۔ اب مسلمانوں نے پھر سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان چلتے جا رہے ہیں لیکن صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور موسم بھی گرمی کا ہے، اور اب مسلمانوں کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور اب مجاہدین کے حوصلے جواب دینے لگ گئے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے مسلمانوں کے ہونٹ خشک ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید لشکر کو امید دلا رہے ہیں کہ اللہ پاک کچھ نہ کچھ کرم فرمائے گا، لیکن خود بہت پیاسے ہیں۔ اب مجاہدین لشکر کو چھوڑ کر وہیں بیٹھنے لگ گئے کہ اب ہم سے آگے نہیں چلا جاتا، تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت رافع کو بلایا اور فرمایا تم نے یہ کیا کیا ہے؟ پورے لشکر کو موت کے منہ میں لے آئے ہو، اب کچھ کرو۔ تو حضرت رافع نے عرض کی کہ وہ جو سامنے ٹیلہ نظر آ رہا ہے آپ انہیں کسی طرح وہاں تک لے چلیں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کچھ کرم فرمائے گا، کیونکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو ڈھارس دلائی اور فرمایا کہ وہاں تک تم چلو، انشاءاللہ وہاں پر پانی مل جائے گا۔ وہاں پہنچ کر حضرت رافع زمین کو ٹٹولنے لگ گئے اور پھر مجاہدین کو فرمایا کہ یہاں پر کھودو، تو مجاہدین نے 3-4 فٹ کھودا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پانی کو دیکھ کر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام مسلمانوں نے تحلیل و تکبیر کے نعرے لگائے۔ تمام مجاہدین نے پیٹ بھر کر پانی پیا، اور جو لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے وہ زیادہ دور نہیں تھے،
ان کے لیے بھی پانی لے کر گئے، انہیں پانی پلایا اور دوبارہ لشکر میں لے کر آئے۔ ڈیزٹ کو کراس کرنے کے بعد مسلمانوں نے آگے سفر کیا۔ چلتے چلتے مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا شراب پی کر مست پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی رسیوں کے ساتھ بندھا پڑا ہے۔ جب مسلمانوں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ بندھا ہوا شخص حضرت عامر بن طفیل دوسی تھے، جنہیں حضرت خالد بن ولید نے خط دے کر ابو عبیدہ بن جراح کی طرف روانہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے جلدی جلدی انہیں کھولا اور حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تم یہاں پر کیسے آئے؟ تو حضرت عامر نے عرض کی، ڈیزٹ کو کراس کرتے کرتے میرا پانی ختم ہو گیا تھا اور مجھے شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں کسی طرح یہاں تک آ پہنچا اور میں نے دیکھا کہ اس چرواہے کے پاس بکریاں ہیں، تو میں نے اس چرواہے کو کہا مجھ سے پیسے لے کر مجھے کچھ دودھ دے دو، تو اس نے میری طرف شراب بڑھائی۔ میں نے کہا یہ حرام ہے، اسے دور کرو اور مجھے دودھ دو، تو اس نے کہا کہ یہ شراب نہیں، یہ دودھ ہے، آپ نیچے آ کر دیکھیں۔ تو میں نیچے اترا اور مٹکے میں غور سے دیکھنے لگا کہ اس کے اندر دودھ ہے یا شراب ہے۔ تو اس نے میرے سر پر ایک زوردار لکڑی ماری، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے پڑے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن اس نے کہا جب تک میرا مالک نہیں آئے گا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید کو بہت غصہ آیا اور آپ نے چرواہے کے سر پر تلوار کی الٹی سائڈ ماری، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا، اور حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ اس کے تمام جانوروں پر قبضہ کر لو، اور حضرت عامر سے کہا وہ خط کہاں ہے جو میں نے تجھے دیا تھا؟ تو حضرت عامر نے کہا وہ خط میرے امامے میں ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا آپ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جاؤ، لیکن اس بات محتاط رہنا، پھر کسی کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اب حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر رومن امپائر کے شہر ارکا کی طرف بڑھے۔ جب ارکا کے حاکم کو پتہ چلا کہ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں تو اس نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن ارکا میں شمعان نام کا ایک راہب رہتا تھا جو قطب سماوی کا ایک زبردست عالم تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوا۔ تو لوگوں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں نے بڑی بڑی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کا پہلا لشکر عراق کی جانب سے یہاں آئے گا اور ان کے پاس بلیک جھنڈا ہوگا اور ان کے سردار کا قد طویل ہوگا اور اس کے دونوں کندھے کشادہ ہوں گے اور اس کے چہرے پر چیچک کے نشان ہوں گے، اور یہی وہ لشکر ہے جو پوری رومن امپائر کو فتح کرے گا۔ تو لوگوں نے کہا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ان سے جنگ ہرگز نہیں کرنی چاہیے بلکہ صلح کر لینی چاہیے۔ تو لوگ قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھنے کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کا قد طویل ہے اور دونوں کندھے کشادہ ہیں اور چہرے پر چیچک کے نشان ہیں اور ہاتھ میں بلیک جھنڈا ہے۔ تو اب وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی لشکر ہے جس کے بارے میں شمعان نے بتایا تھا، اور وہ دوڑتے ہوئے حاکم کے پاس گئے اور قلعے کے حاکم کو کہا کہ ان سے جنگ ہرگز نہیں کرنی ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، تم ان سے صلح کر لو۔ تو حاکم نے کہا ہرگز نہیں، میں نے تو ان سے جنگ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، میں ان سے صلح نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا شمعان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا تم ان سے جنگ نہ کرو بلکہ ان سے صلح کر لو۔ تو حاکم نے کہا مجھے ایک رات سوچنے کے لیے مہلت دو۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ قلعے کا حاکم ساری رات سوچتا رہا کہ میں مسلمانوں سے جنگ کروں یا نہ کروں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر میں نے مسلمانوں سے جنگ کی تو لوگ تو میرا ساتھ نہیں دیں گے، اگر انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کو اندر داخل کر دیا تو پھر تو میری خیر نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں سے صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ صبح قلعے کا حاکم حضرت خالد کے پاس گیا اور ان سے ٹیکس دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ یہ صلح ہو ہی رہی تھی کہ سخنہ
تدمر اور حران کے حاکم آئے اور انہوں نے بھی حضرت خالد بن ولید سے ٹیکس دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ اب تک مسلمانوں نے رومن امپائر کے 4 علاقے ارکا، سخنا، تدمر، حران ان کو فتح کر لیا تھا۔ ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید کا خط پہنچنے سے پہلے کاتب رسول حضرت شرحبیل بن حسنہ کو 4000 کا لشکر دے کر بصرہ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ بصرہ کا قلعہ بہت ہی مضبوط تھا اور اس کے حاکم کا نام روماس تھا، جو بہت ہی حیرت انگیز جسم والا تھا اور لوگوں کو حکیمانہ باتیں بتایا کرتا تھا۔ بصرہ میں گرمیوں کے مہینے میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ دور دور سے حاکم روماس کا جسم دیکھنے کے لیے آتے تھے اور اس کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ جب مسلمان بصرہ پہنچے تو وہاں میلے کے ایام چل رہے تھے۔ حاکم روماس لوگوں سے باتیں کر رہا تھا کہ اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر اس قلعے کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے لوگوں کو کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں جا کر پتہ کرتا ہوں کہ مسلمان یہاں پر کس لیے آئے ہیں۔ حاکم روماس اپنا گھوڑا لے کر مسلمانوں کے پاس پہنچا اور مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شرحبیل بن حسنہ آگے بڑھے تو حاکم نے کہا کہ تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت شرحبیل نے کہا کہ ہم تمہارا قلعہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے حضرت شرحبیل سے اسلام کے بارے میں، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بارے میں سوال پوچھے اور مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں سوال پوچھے۔ تو حضرت شرحبیل نے اسے ان تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے۔ تو حاکم روماس نے کہا، اے عربی برادر، تم حق پر ہو اور میں تمہیں برادرانہ مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی تم قلعے پر حملہ نہ کرو، کیونکہ ابھی میلے کے ایام چل رہے ہیں اور دور دور سے رومنز لوگ اور رومنز فوجیں آئی ہوئی ہیں۔ تمہاری تعداد ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم حملہ نہ کرو۔ اور خلیفہ ابو بکر میرے دوست ہیں، اگر وہ یہاں پر ہوتے تو وہ مجھ پر کبھی بھی حملہ نہ کرتے۔ تو حضرت شرحبیل نے فرمایا کہ ہم مسلمان اللہ پاک کے احکام پر نہ تو اپنے اہل و عیال کو ترجیح دیتے ہیں اور نہ ہی دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر یہاں صدیق اکبر ہوتے وہ بھی تم سے جنگ کرتے، اور انہوں نے ہی ہمیں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو روماس نے کہا کہ میں جا کر اپنی عوام کو سمجھاتا ہوں، شاید وہ تم سے صلح کرنے پر راضی ہو جائیں۔ حاکم روماس نے واپس جا کر اپنی قوم کو مسلمانوں سے ڈرایا اور کہا کہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنی چاہیے ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جنگ فلسطین میں 10,000 مسلمانوں نے ہمارے 1,00,000 رومن کو شکست دے دی تھی، اور سنا ہے کہ خالد بن ولید پرشین امپائر کو چھوڑ کر اب ہماری رومن امپائر کی طرف آ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنی چاہیے بلکہ انہیں ٹیکس دے کر صلح کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر عوام بہت غصے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم کب سے ڈرپوک ہو گئے ہو، ایسے حاکم کی ہمیں نہیں ضرورت، اس حاکم کو مارو۔ تو وہ حاکم روماس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ اب جب روماس نے دیکھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو اب اس نے اپنا رنگ بدلا اور وہ ہنسنے لگ گیا، تو سارے تعجب سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ اور روماس نے کہا کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں واقعی مسلمانوں سے صلح کر لوں گا؟ میں تو یہ چیک کر رہا تھا کہ تم رومن امپائر سے مخلص ہو یا نہیں ہو، اور تم مسلمانوں سے ڈرتے تو نہیں ہو۔ اور میری بات کان کھول کر سنو، اگر تم سارے مسلمانوں سے صلح کرنے پر راضی بھی ہو جاتے، میں تب بھی صلح نہ کرتا اور مسلمانوں سے جنگ کرتا، اور جب ان سے جنگ ہوگی میں تم سب کے آگے آگے ہوں گا۔ تم نے کیا سمجھا تھا میں مسلمانوں سے صلح کروں گا؟ نہیں، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا۔ اپنے سردار کا یہ جذبہ دیکھ کر رومن فوراً جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور 12,000 کا لشکر قلعے سے باہر نکلا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ حضرت شرحبیل نے اپنے 4,000 کے لشکر کو فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان پر حملہ کرو۔ تو اب رومن اور مسلمانوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ کافی دیر تک جنگ چلتی رہی، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اب رومنز
مسلمانوں پر غالب آ رہے تھے، تو حضرت شرحبیل نے دعا کی، یا حیو یا قیوم، تو نے اپنے محبوب سے رومن اور پرین امپائر کی فتح کا وعدہ فرمایا تھا، ہماری مدد فرما۔ جیسے ہی آپ نے دعا ختم کی تو حران جانے والے راستے سے ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس غبار سے ایک لشکر نمودار ہوا۔ 2 آدمی سب سے آگے تھے اور وہ حضرت شرحبیل کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے شرحبیل، اللہ پاک نے تمہاری دعا قبول فرمائی ہے، میں خالد بن ولید ہوں۔ اور دوسرے نے کہا، میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا نام سن کر اور مسلمانوں کی تازہ دم فوج دیکھ کر رومی جلدی جلدی قلعے میں بھاگ گئے اور قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ اگلے دن رومن لشکر لے کر پھر سے میدان میں آ گئے، کیونکہ ہرقل نے دریحان کی لیڈرشپ میں ان کی کمک کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا، تو حضرت خالد بن ولید بھی اپنا لشکر لے کر میدان میں آ پہنچے۔ رومن کے لشکر سے ان کا حاکم روماس آگے بڑھا اور اس نے حضرت خالد بن ولید کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر سے آگے بڑھے اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ اب حاکم روماس نے حضرت خالد بن ولید سے دین اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے، تو حضرت خالد بن ولید نے اسے تسلی بخش جواب دیے۔ تو اس نے کہا، اے عربی برادر، تم لوگ حق پر ہو، تمہارا دین ہی سچا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، تم اپنے اسلام کا اعلان کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو یہ لوگ میرے بیوی بچوں کو مار ڈالیں گے۔ اب حضرت روماس نے حضرت خالد سے کہا کہ میں جا کر اپنے لشکر کو دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ وہ تم سے جنگ کرنے کی غلطی نہ کریں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے لڑے بغیر وہاں پر چلے گئے تو وہ تم پر غصے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں، تو لہٰذا ہم دونوں آپس میں تھوڑی دیر مصنوعی جنگ لڑتے ہیں۔ اب حضرت خالد اور حضرت روماس ایک دوسرے پر تلوار سے وار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت روماس نے حضرت خالد سے فرمایا کہ اب تم مجھ پر سخت حملہ کرو۔ تو حضرت خالد نے سخت حملہ کیا، تو حاکم روماس حضرت خالد بن ولید کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اپنے گھوڑے کی رفتار سلو رکھی، تو حاکم روماس اپنے لشکر کی طرف بھاگ گیا اور حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر میں واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے حاکم روماس سے پوچھا، ہاں بھئی کیا بنا، واپس کیوں بھاگ آئے ہو؟ تو اس نے کہا، عربوں سے نہ لڑنا، بڑی شدت سے حملے کرتے ہیں، میں اپنی جان کسی طرح بچا کر بھاگا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے پنگا نہ لینا، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر لوگ بہت غصے ہوئے اور اسے لعن طعن کی اور اسے کہا کہ اگر تم ہرقل کے معزز بندے نہ ہوتے تو تمہیں ہم یہیں پر قتل کر دیتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آج کے بعد تم ہمارے حاکم نہیں ہو، قلعے میں جا کر عورتوں کے ساتھ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ، جنگ کرنا اب تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے روماس کی من کی باتیں کہہ دی، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں سے جنگ نہ کرنی پڑے، تو وہ بغیر چو چرا کیے لوگوں کی بات مان کر قلعے واپس لوٹ گیا۔ اب بصرہ کے لوگوں نے روماس کی جگہ دریحان کو اپنا حاکم بنایا، تو دریحان بہت خوش ہوا اور بڑی بڑی شیخیں مارنے لگ گیا کہ میں ان عربوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کے سردار کو مار ڈالوں گا۔ یہ بڑبڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت خالد بن ولید کو جنگ کے لیے للکارا۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ رہے تھے تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے عرض کی کہ اب مجھے موقع دیں، تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اب دریحان اور حضرت عبد الرحمن کا مقابلہ ہوا۔ دونوں نے اپنی تلوار بازی کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ٹکر کا مقابلہ تھا، لڑتے لڑتے کافی دیر ہو گئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن اس پر وار کرتے تو وہ آپ کے وار کو یا تو خالی پھیر دیتا یا ڈھال پر لے لیتا، اور حضرت عبد الرحمن بھی اس کے واروں کو
یا تو خالی پھیر دیتے یا ڈھال پر لے لیتے تھے۔ اب حضرت عبد الرحمن نے اس پر سخت حملے کیے تو وہ آپ کے حملوں کو ڈھال پر روکتا رہا، لیکن حملوں کی شدت اتنا زیادہ تھی کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے اور دل ہل گیا۔ اب اس کو اپنی موت نظر آنے لگ گئی تو وہ جلدی جلدی اپنا گھوڑا موڑ کر لشکر کی طرف بھاگ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا بنا؟ تو ڈر کے مارے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور وہ کانپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے۔ حضرت خالد بن ولید دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے سارے لشکر کو ایک دم حملہ کرنے کا حکم دیا تو مسلمان ایک دم رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے بہت سارے رومیوں کو قتل کر دیا اور بہت سارے رومی قلعے میں بھاگ گئے اور ان کا سردار دریحان بھی قلعے میں بھاگ گیا اور قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ حضرت خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر اپنے کیمپس کی طرف واپس آئے۔ کچھ دیر بعد رات ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید نے 100 مجاہدین کو کہا کہ تم نے رات کو پہرا دینا ہے۔ مجاہدین رات کو پہرا دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص موٹا کمبل پہن کر مسلمانوں کی لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں بصرہ کا حاکم رماس ہوں اور حضرت خالد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو حضرت خالد کے پاس لایا گیا تو اس نے حضرت خالد سے کہا کہ میرا محل قلعے کی دیوار کے بالکل پاس ہے، تو میں نے اپنے نوکروں سے قلعے کی دیوار سے ایک چھوٹا سا راستہ بنوایا ہے اور میں خود اس راستے سے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے 100 بھروسہ مند آدمی مجھے دیں اور میں انہیں قلعے میں داخل کروں گا اور آپ اپنا لشکر لے کر قلعے کے صدر دروازے پر پہنچ جانا۔ یہ مجاہدین قلعے کا دروازہ اندر سے کھول دیں گے تو آپ لوگ قلعے میں داخل ہو جانا اور اس قلعے کو فتح کر لینا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی لیڈرشپ میں رماس کے ساتھ 100 بندوں کو روانہ کیا۔ حضرت رماس ان 100 آدمیوں کو لے کر اس قلعے کی دیوار کے سوراخ سے اندر لے گئے اور اپنے محل میں لے گئے۔ وہاں جا کر اس نے مجاہدین کے لیے ہتھیاروں کا خزانہ کھول دیا اور اس نے تمام مجاہدین کو رومن لباس پہنا دیے۔ حضرت عبد الرحمن نے ان 100 مجاہدین کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور انہیں قلعے کے 4 کونوں کی طرف روانہ کر دیا اور فرمایا کہ جب تم تکبیر کی آواز سنو تو تم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانا۔ اب حضرت رماس حضرت عبد الرحمن کو اس کمرے میں لے کر گئے جہاں دریحان اپنے وزراء سے مشورہ کر رہا تھا کہ کل مسلمانوں پر کس طرح حملہ کرنا چاہیے۔ حضرت رماس نے اپنا حلیہ چینج کیا ہوا تھا تو دریحان نے حضرت رماس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت رماس نے فرمایا میں راہب ہوں، اور اس نے کہا تمہارے ساتھ جو آدمی ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت رماس نے فرمایا یہ تمہارا بہت بڑا فین ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو دریحان نے کہا اس کا تعارف؟ تو حضرت رماس نے فرمایا یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں جو تمہاری روح کو جہنم میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر دریحان بہت غصے ہوا اور وہ اپنی تلوار نکالنے لگا، لیکن حضرت عبد الرحمن نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب وہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ حضرت عبد الرحمن کی طرف لپکے تو حضرت عبد الرحمن نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب مجاہدین نے اللہ اکبر کی آواز سنی تو تمام مجاہدین نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو قلعے کے چاروں کونوں سے اللہ اکبر کے نعرے کی آواز بلند ہوئی۔ جب لوگوں نے سنا کہ چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے کی آواز آ رہی ہے تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کا لشکر قلعے میں گھس آیا ہے، تو وہ حضرت عبد الرحمن کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگے، اور مجاہدین جلدی سے قلعے کے صدر دروازے تک پہنچے اور دروازے کو کھول دیا تو حضرت خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر قلعے میں داخل ہوئے اور رومیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بچے، بوڑھے، عورتیں لفون لفون کہنے لگ گئے تو حضرت خالد نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امان دے دو، ہمیں امان دے دو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین کو حملہ کرنے سے روک دیا اور بقیہ ساری رات سب نے سکون سے گزاری۔ اگلے دن
رومنز عوام نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ ہمیں آپ لوگوں سے جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، ہمیں پہلے ہی اپنا قلعہ آپ لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اللہ پاک کا حکم نہیں ٹلتا، اللہ پاک کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیں یہ قلعہ آپ نے فتح کیسے کیا، حالانکہ یہ تو اتنا مضبوط قلعہ ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت رماس کا نام نہ لیا اور بات سنی انسنی کر دی، لیکن حضرت رماس نے کہا کہ میں ان کو قلعے کے اندر لے کر آیا تھا کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم سارے گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت غصے ہوئے، تو حضرت رماس نے حضرت خالد سے عرض کی کہ آپ مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں، کیونکہ اگر میں یہاں پر رہا تو یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت رماس نے عرض کی کہ مجھے کچھ آدمی دیجیے تاکہ میں اپنا سامان وغیرہ پیک کر کے یہاں لے آؤں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس کے ساتھ کچھ مجاہدین کو بھیج دیا۔ مجاہدین جب حضرت رماس کے گھر گئے تو ان کی بیوی ان سے غصے سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے مسلمانوں کے سردار کے پاس لے چلو۔ تو اس کو حضرت خالد کی خدمت میں لایا گیا، تو اس نے حضرت خالد سے کہا کہ آپ میرا فیصلہ کریں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا کون سا فیصلہ؟ تو اس نے کہا میں رات کو سوئی ہوں تو میرے خواب میں ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے ہیں، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا نبی حضرت محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے مجھے 2 صورتیں بھی سکھائی۔ اب میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر رماس عیسائی ہے، اسے کہیں یا تو مسلمان ہو جائے یا مجھے چھوڑ دے۔ تو حضرت خالد بن ولید مسکرانے لگے اور فرمایا یہ تو تم سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید نے اس عورت سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں جو 2 صورتیں سکھائی ہیں وہ سناؤ۔ تو اس نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سنا دی۔ اب تک مسلمانوں نے ارکا، سخنہ، تدمر، حران اور بصرہ کو فتح کر لیا تھا۔ اب آگے رومن امپائر کی ایک بہت ہی اہم سٹی کی باری تھی، دمشق۔